یہ لیں جناب، ایک بہت ہی بہترین سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوئے۔ محموز کے قواعد چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک سیغہ ہمارے سامنے آیا ہے مر، بس یہ دو اس کے اندر حروف ہیں۔ لیکن اتنا تو آپ سیکھ چکے ہیں کہ اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ دراصل دو نہیں ہیں، تین ہیں، ثلاثی مجرد ہے یہ، اور حمزہ میم را یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ حمزہ دیکھیں، آپ نے دیکھا اس میں مر میں کہیں حمزہ نہیں ہے، تو یقیناً وہ کسی قاعدے کے تحت حذف کر دیا گیا ہوگا، اور وہی قاعدہ آج ہم نے سیکھنا ہے۔ خود آپ نے سیکھا، کل وہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا۔ اب ذرا مر کو دیکھ لیں کہ یہ مر جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں پر واقع ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک تو یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں، یہ حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ٹھیک ہے؟ ایک تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ حکم دو، ہو گئی بات۔ اچھا، ایک دیکھیں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے مرو۔ اب یہ واو اور الف تو اس وجہ سے آئے ہیں نا کہ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ ایک بات تو یہ صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حمزہ نظر نہیں آ رہا ہے ادھر، وہ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے گیا۔ پھر یہی باب نصرہ سے ہے، حمزہ میم را کو اگر ہم باب نصرہ پہ ڈالیں تو دیکھیے کیا بنے گا۔ نصرہ سے امارا، اس پہ بھی زبر لگائے، نصرہ امارا، ینصرو تو کیا بنے گا؟ ینصرو سے بنا یا امورو، ٹھیک ہے؟ اچھا، چونکہ یہ فعل امر ہے تو یقیناً پھر یہ فعل مضارع سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اسی لیے صیغہ جو ہمارے پاس لکھا ہوا تھا فعل ماضی کا وہ میں نے ابھی ہٹا دیا ہے۔ سامنے اسکرین پہ آپ کو جو اس وقت صیغہ نظر آ رہا ہے یہ فعل مضارع کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جب ہم اس کا صیغہ واحد مذکر حاضر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے تأمرو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے، جلدی سے کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ دہرایا ہے کہ پہلے امر بنانے کے لیے اس کی جو علامت مضارع ہوتی ہے اس کو ہم نے حذف کرنا ہوتا ہے۔ آخر میں جو یہ جو پیش ہوتا ہے اس کو ہم نے جزم دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور علامت مضارع کو جب ہم نے حذف کیا ہے، دیکھیے تو اب دیکھیں صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ ہمارا جو صیغہ شروع ہو رہا ہے وہ ساکن سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ قاعدہ ہے کہ اس کے شروع میں ایک حمزہ لگایا جائے۔ اب حمزہ کے اوپر یہ جو حمزہ ابھی ہم نے لگایا ہے وصلیہ، اس پر کون سی حرکت آنی چاہیے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے صیغے میں جو کلمہ ہے اس کے آئین کلمے پہ کون سی، اگر پیش ہے تو پھر اس پر بھی پیش آئے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب یہ بن گیا عمر۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سے قبل کہ اس پہ کوئی ایسا قاعدہ اپلائی کیا جاتا جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر دو حمزے ایک ساتھ آ جائیں تو اور یوں ہو، پہلے وہ مضموم ہو اس کا جو ہے وہ، اس کے بعد ساکن ہو تو پھر اس کو واو سے بدلیں گے، یہ کوئی بھی قاعدہ ہم اس کے اوپر اگر لگاتے، اس سے قبل ہمیں پتہ چلا کہ دراصل خلاف قیاس اس کا جو اصلی حمزہ تھا اس کو عربوں نے حذف کر دیا۔ یہ دیکھیں حذف کر کے دکھاتا ہوں، یوں ہو گیا حذف۔ تو جب یہ حذف ہو گیا تو پھر اس کو لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں باقی بچی، تو اس کو بھی حذف کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو میں نے خلاف قیاس کا لفظ استعمال کیا تھا وہ دراصل کثرت استعمال کی وجہ سے عربوں میں ہوا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہ اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کو بھی ہٹا دیا، تو لہٰذا یہ ہو گیا مر۔ اچھا دیکھیں، یہ جو ابھی میں نے یہ ہٹایا ہے، یہ والا ابھی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ جو میں نے ہٹایا ہے یہ ٹھیک ہے؟ تو جب خود ہم پڑھ لیتے
اور جب ہم مر پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم نے یہ چیز سیکھی تھی، اس کو ہٹانے کی، اس حمزہ کو، ان دونوں حمزہ کو ہٹانے کی۔ لیکن مر کی جب بات آتی ہے نا، تو اس میں اصل میں دو باتیں ہیں جو آپ نے سیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مر اگر کلمے کے یا کلام کے شروع میں واقع ہو، جیسے میں ابھی دکھا کے بتاتا ہوں، ایسے سمجھ نہیں آئے گا، پہلے آپ دیکھیں، دیکھ کے سمجھیں، آپ حدیث مبارکہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مرو، مر ہے، اور مر کا یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرو، یہ جملہ جو ہمارے سامنے آیا ہے، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، یہ شروع جو ہے یہ مرو سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں تو یہ ہماری جو تخفیف ابھی ہم نے آپ کو کر کے دکھائی تھی، یہ بالکل درست ہے۔ دونوں حمزہ ہم نے ہٹائے تھے، یہ بھی درست ہو گئی بات۔ لیکن اگر یہ کلمے کے درمیان میں آ جائے، کسی کلام کے درمیان میں آ جائے، تو پھر کیا صورت ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ وہ یہ دیکھیں، یہاں پہ جو مر آیا ہے وہ شروع میں نہیں آیا ہوا، اس کے شروع میں یہ واو بھی ہے، نظر آ رہا ہے؟ آپ اس کو تھوڑا بڑا کر کے دیکھیں تو آپ کو تھوڑا کلیئر نظر آئے گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے نا کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے نماز کا حکم دو، تو یہ وہ والی حدیث ہے۔ تو واو آیا ہے، اور واو کے بعد دیکھیں یہاں سے نہیں ہٹایا گیا، تو یہ دونوں صورتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، جو کہ خز میں نہیں تھی اور کل کے اندر نہیں تھی۔ دوبارہ آئیں اس کی طرف، ایک دفعہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ ہمارے پاس مر تھا، اور بالکل ہمارے پاس اسی طریقے سے مر سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ جو میں نے آپ کو زبانی بتایا ہے، اس کے اندر تینوں ویڈیوز کے اندر اس کو کسی جگہ پہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور کوشش میں کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پر ایک اس انداز میں لکھ کر دے دیتا ہوں، تاکہ آپ اس کو کاپی پیسٹ کر لیں، کہ یہ چیز اگر آپ نے کہیں پہ دکھانی ہو یا بتانی ہو تو وہ آپ کر سکیں۔ ویڈیو کو یہاں پر آپ پاز کر لیجئے گا، اور پاز کر کے یہ جو میں ٹیکسٹ آپ کو بھیج رہا ہوں نا، اس کو آپ لکھیے گا۔ میں بڑا کر دیتا ہوں اس کو، چھوٹا بہت زیادہ ہے یہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائیں، یہ ساری میں نے پراپر طریقے سے لکھ دی ہے، کہ کل، خذ اور مر اصل میں باب نصرہ سے فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر تھے، اور یہ اس کو ذرا ایسے کر کے دیکھیں، اب یہ واضح نہیں، یہ یوں تھا، او کل، او خذ اور او امر، ابھی بتایا تھا نا میں نے آپ کو۔ تو پھر یہ قاعدہ جو میں بتا رہا تھا نا، کہ جو قاعدہ اپلائی نہیں کیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اوکل ہو جاتا یا اوخذ ہو جاتا، لیکن کثرت استعمال، دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ، کثرت استعمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ بس آپ نے اگر اس کو لکھ کر دکھانا ہے کسی کو، آپ اس طرح سے لکھ کر دکھا دیجئے۔ یہاں پہ اس کو روک کر اس کو دھیان سے دیکھیں۔